حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خبردار رہو سب نمازوں سے اور بالخصوص درمیان والی نماز سے. ان نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصی طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے، نماز انتہائی ادب سے پڑھو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پس اگر تم خوف کھاؤ تو پیادہ یا سواری پر. فإذا أمنتم، پھر جب تم امن پاؤ. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. یہ درمیان میں نماز کا ذکر فرمایا ہے. پیچھے بھی طلاق کے مسائل بیان ہوئے، عدت کے مسائل بیان ہوئے، اقمار کے مسائل بیان ہوئے. اگلی آیت مبارکہ میں بھی کچھ اسی عدت کے متعلق احکام ہیں اور متعلقہ عورتوں کے متعلق احکام ہیں. یہ درمیان میں نماز کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ جو مسائل تھے ان کا تعلق معاشرے سے تھا، اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا جاننا جو ضروری ہے وہ بھی انسان کے لیے جو ہے نا بہت اہم ہے. انسان کو مسائل کی اہمیت سمجھنی چاہیے. تو گھر کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہیں کہ گھر کے اندر آدمی رہتے ہوئے کیسے معاملہ کرے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. تو گویا کہ وہ ایک انسان کے ساتھ معاملہ تھا، اور وہ گھر کے افراد یعنی بیوی اولاد ان کے متعلق احکام تھے. اب یہ نماز کا حکم درمیان میں دیا، فرمایا کہ جیسے وہ گھر کے مسائل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح نماز بھی اہم ہے. نماز کی اہمیت بلکہ ان سے زیادہ ہے. اس لیے درمیان میں نماز کا ذکر فرمایا. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے نا ان مسائل میں الجھ کر بسا اوقات پریشان ہو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. طلاق ہو گئی یا پھر نکاح جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑا، یا پھر جو ہے نا وہ عدت عورت گزار رہی ہے، اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. تو اب فرمایا کہ پریشان ہو کر اصل اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ چھوڑ دینا، نماز وغیرہ کی حفاظت کرنا. اس لیے درمیان میں نماز کا ذکر کیا. ان سے ٹینشن لے کر پریشان ہو کر اصل جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سے غفلت نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے رہنا. اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی. یعنی ویسے تو 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کی حفاظت یعنی ان کے اوقات کا خیال رکھنا، اور بالخصوص درمیان والی نماز. اس میں راجح قول یہ ہے کہ درمیان والی نماز عصر کی نماز ہے، کہ 2 دن کی نمازیں اس سے پہلے اور 2 رات کی نمازیں اس سے پہلے، اس کے بعد مغرب اور عشاء، اور 2 دن کی نمازیں صبح اور ظہر، یہ درمیان والی نماز ہے. اس لیے اس کی اہمیت بیان کی کہ خاص کر درمیان والی نماز کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ کام ہوتا ہے مصروفیت کو ختم کرنے کا. ایک آدمی جو سارا دن کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، میں اپنا کام سمیٹوں اور جلدی جلدی اپنے گھر چلا جاؤں. اس وجہ سے اس نماز میں غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرنا. وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا کہ اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو. نماز باادب طریقے سے پڑھو، جیسے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نماز ثابت ہے. فرمایا اسی طرح سکون کے ساتھ نماز پڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، آگے ایک اور نماز کے ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو اس وقت نماز کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو اس وقت فرمایا کہ اگر تم خوف کی حالت میں اور دشمن تمہارے اوپر چڑھ گیا ہے اور دشمن نے تم پر چڑھائی کر دی ہے اور تمہیں امن نہیں ہے، نماز کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو اس وقت بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس وقت 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صلاۃ خوف ادا کرو الگ الگ طور پر، یعنی دشمن کے سامنے 2 گروہ بن جاؤ، ایک گروہ نماز پڑھ لو اور دوسرا گروہ جو ہے نا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو. اور جب پہلا گروہ فارغ ہو جائے گا پھر دوسرا گروہ نماز پڑھ لے گا. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے سارے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے، اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ نماز کو بانٹ لو.
اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک گروہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے، اور جب رکعت پوری ہو جائے وہ چلا جائے گروہ، اور پھر دوسرا گروہ آ جائے وہ امام کے پیچھے آ کر نماز کی نیت کرے، اب 1 رکعت دوسرا گروہ پڑھے، اب جو دوسرا گروہ ہے وہ اپنی نماز پوری کر لے امام کے پیچھے، امام تو سلام پھیر دے گا 2 رکعت پر، اور جو پہلا گروہ ہے وہ بعد میں 1 رکعت پوری کر لے، یعنی وہ بعد میں نماز پوری کر لے۔ اس صلاۃ خوف کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر جو فکر کتابوں میں ہیں وہ اس کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں۔ لیکن یہاں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو سواریوں پر نماز پڑھ لو، چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، لیکن فقہاء نے چلتے ہوئے نماز سے منع فرمایا ہے، چلتے ہوئے نماز آدمی پیدل چل رہا ہو تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے سواریوں پر سوار ہو کر تم نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر اس وقت اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے جو ہے نا تمہیں تعلیم دی ہے، یعنی جیسے عام روٹین میں نماز پڑھتے ہو تو امن کی حالت میں ایسے نماز پڑھو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیزیں تعلیم دی ہیں وہ تم نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے جیسے تمہیں طریقے سکھلائے ہیں ویسے طریقے سے تم نماز ادا کرو۔ تو وہ ہے کہ نماز امن وہ الگ ہے اور نماز خوف یہ الگ ہے، تو ان دونوں چیزوں سے مسئلہ واضح ہوا کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے دشمن جتنا بھی سخت سے وار کرے تو نماز ہر حال میں پڑھی جائے۔ ہاں اتنا زبردست ان کا حملہ ہو کہ بالکل موقع ہی نہ ہو، پھر فرمایا کہ اس وقت تمہیں رعایت ہے، پھر بعد میں نماز کی قضا کر لینا، پھر دشمن کے سامنے برسر پیکار ہو جاؤ، دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس وقت رعایت ہے، بعد میں پھر نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فرمایا کہ وہ آدمی جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال بغیر ان کے نکالنے کے، گھر سے نکالنے کی وصیت کرے کہ 1 سال تک ان کو نکالنا نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنی ذات کے بارے میں دستور کے موافق کریں، یعنی نکاح وغیرہ کر لیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ حکم شروع اسلام میں تھا کہ جب آدمی کی وفات ہونے لگتی تو وہ وصیت کرتا کہ میری بیوی کو 1 سال تک جو ہے نا گھر سے نہیں نکلنے دینا، یعنی 1 سال تک اس کو گھر میں ہی رکھنا ہے۔ یہ اس پر احسان تھا کہ جب تک عدت مقرر نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے نا یہ وصیت کرتے تھے کہ 1 سال تک میری بیوی گھر میں رہے، اور جب عدت مقرر ہو گئی پھر جو ہے نا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جب عدت مقرر ہو گئی 4 مہینے 10 دن، اب اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن ہی رہے گی، یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ عدت تو 4 مہینے 10 دن ہی گزارے گی، اور 1 سال عورت پر احسان کیا جائے گا، 1 سال تک وہ گھر میں رہے، کیونکہ عدت کے اندر تو وہ نکاح کر نہیں سکتی، یہ تو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، عدت کے اندر عورت صراحتاً یہ بات نہیں کر سکتی، یا عورت سے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یا عورت کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، عدت کے اندر تو کر نہیں سکتی۔ اب عدت گزرنے کے فوراً بعد وہ کیسے نکاح کر لے؟ ظاہری بات ہے جو نکاح کرے گا وہ جو ہے نا سوچے گا یہ جہاں نکاح کرنا چاہے گی، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ دن لگ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ 1 سال تک عورت کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، 1 سال تک مزید وہاں رہے، یہ مرد کی طرف سے عورت پر احسان ہوگا کہ میرے اس گھر میں رہ کر تو نفع اٹھائے گی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، 1 سال کی بھی بات نہیں، جب اللہ نے عدت کے احکام بھی بیان کر دیے اور عورت کو میراث کے احکام بھی بتلا دیے، عورت میراث کی مستحق ہو گئی، اب اس کو گھر سے نکالنے نہیں چاہیے، کیونکہ اگر عورت اس کی اولاد ہے تو 8ویں حصے کی مالک بنے گی، مرد کی وفات کے بعد 8ویں حصے کی مالک بنے گی، تو عورت مرد کا جتنا ترکہ ہے اس سے 8واں حصہ اسے ملے گا، تو جہاں یہ رہے گی اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے عورت کی تو 4تھے حصے کی حقدار ہوگی، اگر مرد کے 4 مکان ہے تو 4تھا مکان اس کو مل جائے گا، تو اس صورت میں اس کو نکالنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود نکاح کر کے جانا چاہے تب بھی اس کا حق باقی ہے، میراث کا حق اس کا باقی ہے، مرد کے مرنے کے بعد میراث میں وہ حقدار بنے گی، اگر صاحب اولاد ہے 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے 4تھے حصے کی مالک بنے گی، تو اس کو نکالنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ تو یہ حکم شروع اسلام میں تھا کہ 1 سال کی وصیت کی جائے، لیکن اب یہ حکم باقی نہیں ہے، اب وہ عورت چونکہ خود حقدار بن چکی ہے، اب عورت خود میراث کی مالک بن چکی ہے، اس لیے جو ہے نا اب اس کو نکالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو آدمی تم میں سے وفات پانے لگے اور اپنی بیویاں چھوڑے، وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا نفع اٹھانے کی، الی الحول غیر ایک سال تک، غیر اخراج بغیر کسی گھر کے نکالنے کے، یعنی گھر سے نکالنا نہیں چاہیے، تو وہ ایک سال تک وہاں رہ سکتی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکل جائیں یعنی خود بخود عدت پوری کر کے وہ چلی جائیں، نکاح کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنی ذات کے بارے میں دستور کے موافق کر لیں، نکاح کر لیں تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا متعلقہ عورتوں کو جو ہے نا دستور کے موافق سامان دینا ہے، حقاً علی المتقین، یہ چیز پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے مسئلہ کل پڑھا تھا کہ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو طلاق ہوئی نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد طلاق ہوئی لیکن اس کا کوئی حق مہر مقرر نہیں تھا، تو اس عورت کو ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ اگر اس عورت کا حق مہر مقرر تھا تو اس عورت کو، یعنی شادی سے پہلے طلاق ہوئی تو اس عورت کو آدھا حق مہر دینا ہوگا۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ اس کی شادی بھی ہو گئی، نکاح کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی، اب رخصتی کے بعد اگر اس کا حق مہر مقرر تھا تو اس کو پورا حق مہر دینا ہے، اور اگر جو ہے حق مہر مقرر نہیں تھا تو اس کو مہر مثل دینا ہے۔ مہر مثل یہ تھا کہ جو اس خاندان کی عورتیں جو مہر لیتی ہیں وہ دیا جائے گا۔ یہ طلاق والی عورتوں کو دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر خدا نہ کرے طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو نفع پہنچانا یہ واجب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حقاً علی المتقین، یہ چیز پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اور آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اللہ کے احکام کو سمجھ لو اور اللہ کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل